جامعۃ الرشید کے اس حوالے سے فتویٰ کیا ہے؟ جسمانی اعضاء کو ڈونیٹ کرنا، کون سے اعضاء کس حالت میں ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ مثلاً لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا، دیگر بھی اعضاء دیے جاتے ہیں، تو جامعہ کا فتویٰ دیگر فتاوی جات کہیں پر کوئی گنجائش ہے؟ جی دیکھیں، یہ آرگن کی ڈونیشن کے حوالے سے یا ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے ہمارے بر صغیر کے جو بڑے دارالفتاء ہیں، بالخصوص پاکستان کی اگر بات کریں تو وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ دارالعلوم کراچی کے حضرات کو دیکھ لیں، بنوری ٹاؤن کے حضرات کو دیکھ لیں، اسی طرح جامعۃ الرشید کا بھی بنیادی طور پہ یہی موقف ہے کہ اعضاء کی ڈونیشن کرنے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت تفصیلی ایک پورا مقالہ لکھا ہے، معارف القرآن میں بھی اس پر انہوں نے بات کی ہے کہ آپ ڈونیٹ وہ چیز کرتے ہیں جس کے آپ مالک ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے آرگن کے مالک تو نہیں، ہمارے پاس تو ایک امانت ہے، اسی وجہ سے خودکشی ناجائز ہے، اس لیے کہ انسان اپنی جان کا مالک نہیں ہے۔ تو بہت ساری اس کی وجوہات لکھی گئی ہیں۔ پھر اس میں انسان کی ایک طرح سے بے اکرامی بھی ہے، اور اگر اس کی اس طرح اجازت دے دی جائے تو کل تو مالدار لوگ غریبوں کو ایک ایسٹ سمجھ کے سب خریدنا شروع، تم اپنا گردہ بیچ دو، تم اپنی آنکھ بیچ دو، تم اپنا یہ بیچ دو، تو غریب آدمی تو مجبور ہو جائے گا، پھر غریب لوگ اپنے اعضاء بیچنا شروع کر دیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عام فتویٰ یہی ہے کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور اسی طرح فقہ اکیڈمی انڈیا اور عرب علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اگر کہیں ضرورت ہو اور اس کی کچھ شرائط ہیں، مثال کے طور پر میں چند شرائط ذکر کر دیتا ہوں، پوری شرائط تو یہاں ذکر کرنا مشکل ہوگا، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ان شرائط کے ساتھ اس کی گنجائش دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو آدمی ڈونیٹ کر رہا ہے اپنا کوئی آرگن، تو اس سے اس کی جان کو خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ اپنا کوئی آرگن ڈونیٹ کر دیتا ہے، وہ ڈونیٹ کرنے والا مر جاتا ہے اور جس کو ڈونیٹ کیا وہ زندہ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے، تو ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس کو ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اس میں واقعتاً ڈاکٹر یہ کہیں کہ یار اگر یہ آرگن اس کو لگا دیا جائے تو اس سے واقعی میں اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس میں کوئی سیل اینڈ پرچیز، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہ ہو کہ یار یہ کہے میں اپنا گردہ بیچ رہا ہوں یا میں اپنی آنکھ بیچ رہا ہوں، یہ اس طرح کا سلسلہ اس میں نہ ہو۔ تو اس طرح کی چند شرائط ہیں جو فقہاء نے ذکر کی ہیں، اسی طرح مجمع الفقہ الاسلامی جدہ کے حضرات نے، تو ان شرائط کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کہیں ضرورت ہو اور ڈاکٹر یہ کہے کہ یار اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی، اگر اس کو یہ آرگن نہیں لگے گا یہ آدمی مر جائے گا، اسی طرح اس میں ایک شرط یہ کہ اپنی جو بھی آرگن ڈونیٹ کیا جا رہا ہے اس کی پوری جو منفعت ہے وہ ختم نہ ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دونوں آنکھیں ڈونیٹ کر دیتا ہے، تو دونوں آنکھیں ڈونیٹ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی بینائی بالکل ختم ہو جائے گی، تو ایسی کوئی صورت اگر نہ ہو اور ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ بھی کریں بلکہ اس کو لازمی قرار دیں، تو اس طرح کی کچھ شرائط کے ساتھ بہرحال فتویٰ دیا جاتا ہے کہ گنجائش ہے اور وہ آرگن ڈونیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ٹرانسپلانٹیشن بھی کی جا سکتی ہے۔